السلام علیکم جی، میں نوید انجم آپ کے سامنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اس جدید دور میں پاکستان باقی دنیا سے پیچھے کیوں رہ گیا، جبکہ ہمارے آس پاس ہمارے ہمسائے میں دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے یا ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور پاکستان کی صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے نیشن بلڈنگ، جو کہ ہم 75 سال سے نہیں کر پائے۔ نیشن بلڈنگ کی طرف ہمارا فوکس ہی نہیں تھا۔ نیشن بلڈنگ نہ ہونے کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم ایک نیشن کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق کسی قوم یا کسی نیشن میں کوئی نہ کوئی ایک قدر مشترک ایسی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ وہ قوم یا وہ نیشن جو ہے اس کے اندر یونٹی انٹیکٹ رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ان کی زبان سیم ہونی چاہیے، رنگ یا نسل سیم ہونی چاہیے، ہسٹری سیم ہونی چاہیے، یا کم از کم خطہ سیم ہونا چاہیے صدیوں سے۔ لیکن جب ہم پاکستان کی فارمیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز مشترکہ نظر نہیں آتی جو ہمارے اندر ایک یونٹی قائم کر سکے۔ پنجاب کی طرف دیکھیں تو پنجاب کی ڈیفرنٹ ہسٹری ہے، ڈیفرنٹ زبان ہے، ڈیفرنٹ کلچر ہے، رنگ نسل سب کچھ مختلف ہے۔ سندھ کی طرف دیکھتے ہیں تو سندھیوں کی ہسٹری ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، رنگ نسل زبان سارا کچھ مختلف ہے۔ بلوچستان کی طرف دیکھ لیں، وہ بھی صدیوں سے ان کی اپنی ہسٹری ہے، اپنی ٹریڈیشنز ہیں۔ کے پی کے میں دیکھیں تو پختونوں کی اپنی ہسٹری ہے، اپنا رنگ نسل زبان ٹریڈیشن روایات سارا کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے جب پاکستان بنانے کا سوچا، نو ڈاؤٹ ان کے دماغ میں یہ ساری باتیں تھیں کہ ہم ایک قوم کی ڈیفینیشن پہ جن لوگوں پہ ہم کو ملا کے، جن علاقوں کو ملا کے ہم پاکستان بنا رہے ہیں، یہ قوم کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے۔ لیکن انہوں نے ایک اور بنیادی جو قدر مشترک تھی اس کو بیس بنا کر ایک قوم کا نعرہ لگایا، اور وہ جو قدر مشترکہ یا مشترکہ خصوصیت تھی وہ مذہب تھا، اسلام۔ تو اسلام کے نام پر یہ مختلف خطے، مختلف قومیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک قوم، ایک ملک بنا دیا گیا، جبکہ انفارچونیٹلی ہم مسلمان بھی نہیں تھے۔ ہم شیعہ تھے، ہم وہابی تھے، ہم دیوبندی تھے، ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، جو کہ ابھی بھی ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ہمیں ان کو پاکستان بنانے کے بعد مسلمان بھی بنانا پڑے گا۔ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان کا آئین ترتیب دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین تو 1400 سال پہلے سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ ان کا اشارہ قرآن مجید کی طرف تھا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ایز اے آئین پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، جو کہ اگر ہو جاتا تو ڈیفینیٹلی ہم ایک قوم بن جاتے۔ نو ڈاؤٹ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے سے پہلے بہت ورکنگ کی ہوگی، اور انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ ہم نے کیسے ان ڈفرینٹ کمیونٹیز، ان ڈفرینٹ جو ڈفرینٹ قومیں ہیں ان کو ایک قوم میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، انہوں نے پلان کیا تھا۔ ہماری نیشنل لینگویج عربک ہونی تھی، قرآن ہمارا آئین ہونا تھا، ڈیفینیٹلی ہم نے ایک قوم بن جانا تھا۔ لیکن
ہماری بدقسمتی تھی کہ پاکستان بنانے والے پاکستان بنانے کے بعد نہ رہے. کچھ پاکستان بنانے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے اور کچھ پاکستان بنانے کے بعد. اور بعد میں پاکستان ان کے ہاتھوں میں آ گیا جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. اس کے بعد پھر ہم ڈیفینیٹلی مسلمان بھی نام کے ہی مسلمان رہے. ہم شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی اور اپنے اپنے فرقوں میں بٹے رہے. باقی اقدار آلریڈی ہماری مختلف تھیں. ہماری رنگ، نسل، زبان، خطہ سارا کچھ ڈیفرنٹ تھا. تو ہم آپس میں جڑنے کی بجائے ہم بکھرتے گئے. اس سے ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک قوم بن کے دوسری قوموں کے ساتھ کمپیٹ کرتے، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مقابلہ شروع ہو گیا. پھر اس میں ہوا یہ کہ ہماری ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں دیا گیا. بنیادی پرائمری ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں دیا گیا. ڈے 1 سے بچے اسکول میں ہی چیٹنگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹیچر کے خوف سے، پیرنٹس کے خوف سے. مارکس کم آئے تو لوگ کیا کہیں گے، ٹیچر کیا کہیں گے، پیرنٹس ڈانٹیں گے. تو وہ مارکس زیادہ لینے کے لیے پھر چیٹنگ کرتے ہیں، یا ٹیچر کی ڈانٹ یا مار سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا چیٹنگ کرتے ہیں. تو بچپن سے ہی ہم چیٹنگ، دھوکہ دہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جس قوم میں چیٹنگ، دھوکہ، فراڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. اور جبکہ ہم اپنے آس پاس ان قوموں کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، ان میں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے، صدیوں سے ان کی کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری یا کوئی رنگ، نسل، زبان سیم ہے. وہ صدیوں سے ایک قوم ہے. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایٹ لیسٹ ایز اے قوم آپس میں مخلص ہیں. اور دوسری چیز، وہ آگے نکلے ہیں ایمانداری کی بنیاد پر. میں ابھی کرنٹلی ملیشیا میں ہوں، تو یہاں پر میں نے ان کو آبزرو کیا کہ یہ لوگ کیسے ہم سے آگے نکل گئے. بنیادی وجہ یہاں پہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. تو بنیادی وجہ وہی مجھے نظر آئی کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ ایماندار ہیں، ہم سے زیادہ سچے ہیں، ہم سے کم جھوٹ بولتے ہیں، ہم سے کم دھوکہ دیتے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے. یہاں پہ روڈز پہ، ٹریفک سگنلز پہ آپ کو پولیس والے نظر نہیں آتے. اشاروں پہ کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوتا، لیکن ٹریفک جو گاڑیاں چلانے والے ہیں، جو ڈرائیورز ہیں، وہ ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہیں، کوئی رول وائلیٹ نہیں کرتا. موٹر سائیکلز چلانے والوں کو پتہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جانا ہے. چاہے 5 سال کا بچہ ساتھ بیٹھا وہ بھی ہیلمٹ پہنے گا. ان کو پتہ ہے کوئی رستے میں پولیس والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہیلمٹ پہنیں گے کیونکہ ان کو سکھایا گیا ہے. یہ اسکول لیول سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو ان کا معاشرہ بیسیکلی ٹرسٹ پہ، اعتماد پہ چل رہا ہے. اور جبکہ ہم پاکستان میں اعتماد تو کیا، ہم ان رائٹنگ لکھے ہوئے معاہدوں کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے، ریٹن ایگریمنٹس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم ایک قوم، ایک نیشن نہیں ڈیولپ کرتے. اور یہ نیشن یا یہ قوم بنانے کے لیے ایک پوری جنریشن
درکار ہے۔